مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ جو آیتیں اس وقت میں نے پڑھی ہیں یہ آج کے پارے میں آئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ایک بہت ہی اہم ترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الف لام را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں نازل فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے؟ فرماتے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ اس میں اللہ نے قرآن کریم کے نزول کا اہم ترین اور سب سے بڑا مقصد بیان کر دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حق تو اللہ ہی کو ہے کہ اللہ یہ بتائے کہ اپنے کلام سے اس کا مقصد کیا ہے۔ جب آدمی کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، تو اس کے کلام کا مقصد سب سے زیادہ وہی جانتا ہے۔ اگر دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں بھی اس کا مقصد یہ نہیں، تو آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے، بولنے والا خود بول رہا ہے میرا یہ مقصد، اور آپ بول رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے خود بتا دیا کہ میں نے قرآن کریم کو کس لیے نازل کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، اور وہ منشا یہ بتایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کے ذریعے سے ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اندھیریاں کیا ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ روشنی کیا ہے۔ ظلمتیں اور اندھیریوں سے نکالنا ہے، روشنی میں لانا ہے، تو وہ اندھیریاں کیا ہیں اور وہ روشنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور قرآن کریم کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے دنیا کے اندر اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ یہ اندھیری تھی کفر کی، یہ اندھیری تھی شرک کی، یہ اندھیری تھی معصیتوں کی، یہ اندھیری تھی غلط کاریوں کی، فسق تھا، فجور تھا، بے حیائی تھی، ہر قسم کی ناروا چیزیں تھی، فساد تھا، ظلم تھا، قتل غارت گری کا بازار گرم تھا۔ انہی سب چیزوں کو قرآن کریم ظلمتوں سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ہے ظلمتیں۔ کفر بھی ظلمت ہے، ظلمت کے معنی اندھیری۔ شرک بھی ظلمت ہے۔ معصیت اور گناہ جتنے ہوں، جتنی قسم کے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ذاتی ہوں یا متعدی ہوں، تمام قسم کے گناہ، فسق اور فجور کی باتیں
وہ بھی دراصل اندھیری ہی اندھیری ہے۔ انہی سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیریوں سے تعبیر کیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو نکالے آپ کفر سے، لوگوں کو نکالے آپ شرک سے، لوگوں کو نکالے آپ فسق و فجور سے، لوگوں کو آپ نکالے بے حیائیوں سے، لوگوں کو آپ نکالے برائیوں سے، اور ان کو لے آئے اس چیز کی طرف جس کا نام ہے نور۔ نور کیا ہے؟ نور ہے کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، اور اسی طرح فسق و فجور کے مقابلے میں۔ اور ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ کفر کے مقابلے میں ایمان آئے گا، شرک کے مقابلے میں توحید آئے گی، اور مختلف مذاہب کے مقابلے میں اسلام آئے گا، فسق و فجور کے مقابلے میں اطاعت آئے گی، اور بے حیائی کے مقابلے میں شرم و حیا آئے گی، قتل و غارت گری کے مقابلے میں ہمدردی و غمخاری آئے گی۔ یہ ہیں جو اس کے مقابلے کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا اصلی مقصد دنیا میں نازل ہونے کا، نازل کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو کفر سے بچا دے، شرک سے بچا دے، اور معصیتوں اور گندی حرکتوں سے بچائے، نفسانیت اور خواہشات سے ان کو نکالے، اور نکال کر ان کو اسلام کی طرف لائے، اسلام کی سچائیوں کی طرف، توحید کی طرف، اور ہمدردیوں کی طرف، غمخاریوں کی طرف، بہترین اخلاق کی طرف، خوبصورت تعلیمات کی طرف جو اسلام نے دی ہیں ان کی طرف لوگوں کو لانا، یہ مقصد ہے قرآن کریم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تو جو زمانہ گزرا ہے، اسلام اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے۔ جاہلیت سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جہالت تھی، علم نہیں تھا، اور جب علم نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر اندھیری چھا جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں ہے جہالت، وہ اندھیری ہے۔ اور جب علم نہیں ہوتا تو علم نہیں ہوتا تو بندہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، اور بندہ خود کو بھی نہیں پہچانتا، اور بندہ اس کائنات کو بھی نہیں پہچانتا۔ علم ہی کی بدولت دنیا میں انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، رب کی پیدا کردہ کائنات کو پہچانتا ہے، رب کی پیدا کردہ ان اشیاء کو پہچانتا ہے، یہاں کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہے، اور خود اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اچھائیوں کو برائیوں کے درمیان میں فرق و تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اندھیری میں اور روشنی میں فرق کرتا ہے۔ اگر کسی کے آدمی کے پاس میں علم کی روشنی نہ ہو تو وہ آدمی نہ خدا کو پہچانتا ہے، نہ خود کو پہچانتا ہے، نہ ان چیزوں کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ اس لیے اس زمانے کا نام ہے زمانے جاہلیت، اس سے کہ وہاں علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، اور جب علم نہیں تھا تو تمام فسادات تھے، تمام برائیاں تھیں، کوئی برائی ایسی نہیں جو وہاں پر موجود نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر ہر قسم کی بدتر سے بدتر جو شکلیں و صورتیں برائیوں کی، قباحتوں کی موجود ہو سکتی ہیں، وہ ساری کے ساری وہاں موجود تھی۔ جب اسلام آیا، آہستہ 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 علم کی روشنی پھیلتی گئی، اور علم کی روشنی آئی تو لوگوں کو حق میں باطل میں فرق سمجھ میں آیا، اچھائیوں اور برائیوں میں فرق سمجھ میں آیا، مغز و پوست میں فرق سمجھ میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف آنے لگے۔ آتے 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 یہ حال ہو گیا کہ کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ یہ ہے بھائیوں جو اسلام کا مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، جس کو خود اللہ نے بتا دیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ لیکن آج بھی ہم لوگ بہت ساری ظلمتوں میں گرفتار ہیں۔ قرآن آیا تھا ظلمتوں سے نکالنے اور روشنیوں میں ہم کو لانے،
لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم قرآن سے اتنا وابستہ نہیں ہوئے جیسے وابستہ ہونا چاہیے، اس کی پوری پوری تعلیمات کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مطمح نظر نہیں بنایا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام میں ہم ہوتے ہوئے بھی ظلمتوں کے اندر گرفتار ہیں، روشنی ہمارے پاس کم ہے، ظلمتیں اندھیریاں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے اندر ہم گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم سے مکمل وابستگی ہو جائے۔ جب مکمل وابستگی ہوگی تو جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود اپنے اندر وہ روشنی پیدا کی اور پھر ساری دنیا کے اندر اس روشنی کو پھیلا دیا، وہی ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر بھی وہی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر آج قرآن کریم سے بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، لوگ یہ سمجھے ہی نہیں کہ قرآن آیا کیوں۔ قرآن تو واضح کر رہا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں نازل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیشتر لوگ قرآن کریم کے بارے میں پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور ان کے نظریات قرآن کے بارے میں کچھ ایسے ہیں کہ کسی نے سمجھ لیا کہ بھائی کوئی آدمی مر جائے تو پڑھ کر بخشنے کے لیے ہے، گھر میں کوئی مر جاتا ہے، خاندان میں کوئی مر جاتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی مر جاتا ہے، لوگ قرآن دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو قرآن خوانیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، لوگ قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے، لوگوں کو بلاتے ہیں، بعض جگہ پر مدرسے والوں کو بلاتے ہیں، مدرسے کے طلباء کو بلاتے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھتے، گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کو بخشنے کے لیے آپ کو کرائے کا حافظ چاہیے، کرائے کا کوئی مولوی چاہیے، کرائے کا پڑھنے والا چاہیے، اور وہ آئے، کچھ طلبہ آئے، کسی مدرسے کے لوگ آئے اور وہ پڑھ دیں اور آپ ان کو ہدیہ دے دیں اور وہ چلے جائیں، اور آپ سمجھ لیں کہ بھائی مردے کی بخشش ہو گئی اس لیے قرآن نازل ہوا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک مثال ایسی دی جا سکتی ہے، ایک مثال ابو بکر کی زندگی میں کوئی دکھا دے، عمر کی زندگی میں کوئی دکھا دے، عثمان کی زندگی میں کوئی دکھا دے، حضرت علی کی زندگی میں کوئی دکھا دے، حضرت معاویہ کی زندگی میں دکھا دے، یا اور کسی صحابی کی زندگی میں کوئی ہم کو دکھا دے، ایک مثال دکھا دے، ہاں فلاں جگہ پر ایک انتقال ہوا تھا ایک صاحب کا، ان کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھنے کی خاطر کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا، گھر والوں نے نہیں پڑھا، باہر کے لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کی گئی۔ بعض لوگ تو یوں قرآن خوانی کرتے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو خوشی کے موقع پر گھر بنایا، دکان کھولا، یا اور کوئی تقریب ہو گئی تو اس موقع پر کچھ لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیتے، وہاں بھی خود نہیں پڑھتے۔ بھائیوں، قرآن خود پڑھیں، اگر آپ کسی میت کو بخشنا چاہتے ہیں قرآن خود پڑھیں، کرائے پر لا کر پڑھانے سے ثواب نہیں ملے گا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی قرآن پڑھا جائے اس کے اوپر اگر پڑھنے پر اجرت لی جاتی ہے تو اجرت کا لینا بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے پر اجرت نہیں لے سکتے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، ایک ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت پر اجر لینا، اجرت لینا ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے ثواب باطل ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو خود ثواب نہیں ملتا۔ جب پڑھنے والے کو خود ثواب نہیں ملا، وہ کسی کو بخشے تو کیسے بخشے گا؟ خود کے پاس پیسے نہ ہو، کسی کو دے سکتا ہے؟ جیب خود کی خالی ہو، بینک بیلنس بالکل نہ ہو اور چیک لکھ کے دے دے، چیک باؤنس ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ حافظ صاحب، یہ کوئی قاری صاحب، یہ کوئی اور صاحب، کوئی امام صاحب تلاوت پر اجرت لے کر قرآن پڑھتے ہو تو ان کو خود اجر نہیں ملا، اب وہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا چاہے اپنے اکاؤنٹ سے
تو کیسے ٹرانسفر ہو جائے گا، کیسے ان کو اور کو مل جائے؟ تو ایک ہے قرآن پڑھنے پر اجرت کا مسئلہ، اس کو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا ہے تعلیم قرآن پر اجرت کا مسئلہ۔ فرق سمجھ لیجئے، ایک ہے تلاوت قرآن، ایک ہے تعلیم قرآن، یہ دو الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حافظ صاحب یا کوئی آدمی قرآن پڑھے، صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے تعلیم، تعلیم کا مطلب ہے کسی کو پڑھانا، جیسے بچوں کو حافظ صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں یا عالم بنا رہے ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے معنی ایک فن ہے کہ بچوں کو تربیت دیتا ہے، بچوں کو سکھاتا ہے، بچوں پر محنت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں کے اندر قابلیت پیدا کرتا ہے۔ جو بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا وہ چند دن کے بعد قرآن پڑھنے کی صلاحیت، قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، علوم کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے تعلیم، جس کو آپ کہیے ایجوکیشن۔ اس کے لیے جو پڑھا جائے قرآن، تعلیم دی جائے، اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ دو الگ الگ، یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مدارس کے اندر، مکاتب میں یا مساجد میں بچوں کو حافظ صاحب یا کوئی مولانا صاحب یا امام صاحب جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھانے پر ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ جائز ہے، بلکہ یہ بڑا کالے ثواب ہے۔ اور اس کے اوپر دینا لینا، دینا بھی لینا بھی دونوں باعث ثواب ہیں۔ یہ دیکھیے الگ الگ ٹاپک ہو گئے، ایک ہے تلاوت قرآن پر اجرت اور ایک ہے تعلیم قرآن پر اجرت۔ تعلیم قرآن پر اجرت جائز بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے، لیکن اگر کوئی صرف تلاوت کر کے اجرت لے، ناجائز بھی ہے اور اجر بھی باطل ہے۔ میں کہہ رہا تھا قرآن خوانی کی مجلسیں کراتے ہیں، خود نہیں پڑھتے قرآن اور دوسروں کو بلا کر کرائے پر پڑھاتے ہیں، اس سے اجرت لینے پر ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ان کے حق میں وہ گناہ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست طریقہ نہیں۔ درست طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو دکان میں برکت چاہتے ہیں، آپ مکان میں برکت چاہتے ہیں، یا کسی اور کو بخشنا چاہتے ہیں، باپ کو ہو، بیٹے کو ہو، یا کسی بڑے کو ہو، کسی چھوٹے کو ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، صحابہ کرام کو ہو، یا اپنے مشائخ کو ہو، علماء کرام کو ہو، کسی کو بھی آپ ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ خود تلاوت کیجیے۔ آپ جو تلاوت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جو اجر آپ کو مل جائے آپ کسی کے کھاتے میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، باپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دو، دادا کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دو، کسی بڑے اور چھوٹے کو دے دو، اللہ اس کا ثواب ان کو دیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جن کے لیے آپ نے پڑھا اور ان کو دیا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اب یہاں پورا قرآن پڑھنا تو ضروری نہیں، آپ اخلاص کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، آپ اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، کافی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن کسی کو بلا کر پورا قرآن پڑھا دیا اور اجرت پر، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، یہ اخلاص بھی غائب۔ بہرحال یہ سلسلے ہیں آج دنیا میں کہ قرآن کا مقصد ہی لوگوں نے سمجھا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اس طریقے پر قرآن خوانیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، کہیں پر مردوں کو بخشنے کے لیے اور کہیں گھروں میں برکت کے لیے، دکان میں، مکان میں اور کسی سلسلے میں، یہ ہم نے کام شروع کر دیا، اور وہ بھی دوسرے ایسے انداز سے جو شرعی طریقے پر بھی نہیں ہوتا۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قرآن نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، اور پھر اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے تلاوت، پڑھنا۔ ہم خود پڑھیں، پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کے الفاظ کو سیکھنا بھی عبادت ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے الف لام میم، فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ تینوں ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لہذا جو آدمی الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ معلوم ہوا کہ الفاظ پڑھنے پر بھی ثواب ہے، لہذا ہم کو سیکھنا چاہیے اور تلاوت کا ایک معمول بنانا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اجر و ثواب کا ڈھیر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا چلا جائے۔ اب اس میں سے آپ کسی کو بخشنا چاہیں بخش دیں۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی معمول دیکھا گیا ہے، جو بھی پڑھتے ہیں بخشنے ہی کے لیے پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں کسی کو بخشنے ہی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی صحابہ میں کہیں نہیں ملتا کہ جو بھی وہ پڑھتے تھے بخشنے ہی کے لیے پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ہر 3 دن میں قرآن۔ اسی طرح بہت سے صحابہ تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بہت سے ایسے تھے جو 5 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ عام طور پر صحابہ کرام 1 مہینے میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب تو سلسلہ تھا، لیکن ایسا کہیں نہیں تھا کہ جو بھی پڑھا وہ بخشنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا مقصد ہی بخشنا نہ ہو۔ پڑھیں آپ اپنی آخرت بنانے کے لیے پڑھیں، اپنے دل کو نورانی بنانے کے لیے پڑھیں، اپنے اندر کیفیت روحانی پیدا کرنے کے لیے پڑھیں، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھیں۔ پڑھیں قرآن کریم، یہ پہلا مرحلہ۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اسی مرحلے کو آخری مرحلہ سمجھا، حالانکہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہ آخری ہے، بس اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پہلے کو ہم نے آخر سمجھ لیا۔ ایک پہلا یہ تو ایسا سمجھو کہ ایک بچے کو اسکول میں ہم نے داخل کرایا، اور اس کو داخل کرایا جو ہے LKG میں، UKG میں، نرسری میں، اور بچے نے سمجھ لیا کہ میری انتہا ہو گئی، اب مجھے آگے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ بتاؤ یہ اس کا نظریہ ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی بے وقوفانہ نظریہ ہے۔ اگر بچہ ایسا سمجھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچپن کی وجہ سے معذور سمجھا جائے، لیکن ہم لوگ بھی اگر ایسے ہی سمجھتے ہو کہ پہلے مرحلے کو آخری سمجھ کر یہ سمجھے کہ اب آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو یہ اتنی بڑی بے وقوفی اور اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس حماقت کے بارے میں الفاظ نہیں کیسے مذمت کی جائے۔ لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، یوں سمجھ لیجئے کہ 95% طبقہ وہ ہے جو سمجھتا بس قرآن ہم نے پڑھ لیا تو ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر میں یہاں پر پوچھ لوں کہ بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھنے کے بعد قرآن کے مطالب کو جاننے کے لیے کوئی سبق پڑھا ہو، کبھی کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مدرسے میں، کسی امام صاحب کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہو سورہ فاتحہ کا مطلب مجھ کو بتا دیجیے۔ اگر میں پوچھ لوں یہاں پر، میرا اندازہ تو ایسا ہے کہ شاید اکا دکا ہی ہاتھ اٹھے گا، ورنہ تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کبھی اس طرف غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ قرآن کریم ہمارے لیے سمجھنے کے نازل نہیں ہوا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم ایک جگہ پر فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟
قرآن کریم کو سوچ بچار کر نہیں پڑھتے، قرآن کریم کے مطالب کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے، یہ کہ ان کے دلوں پر تالا پڑ گیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ یہ کتنا سخت جملہ ہے، وعید کا جملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تفکر و تدبر قرآن کریم کے معانی میں، مطالب میں یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو پھر اللہ اتنی بڑی وعید کیوں نازل کرتا؟ جہاں بھی قرآن میں کوئی وعید نازل ہوتی ہے وہ ایسی ہی چیزوں پر ہوتی ہے جو اہم ہو، ضروری ہو۔ جو ضروری ہے وہ کام نہ کیا جائے اس کے اوپر وعید نازل ہوتی ہے۔ جو کام غیر ضروری ہے وہ نہ کرنے پر وعید نہیں آئے گی، وعید تو اسی چیز پر آئے گی نا جو چیز اہم ہو، ضروری ہو، اور پھر بھی آدمی اس کو انجام نہ دے، اللہ وہیں پر وعید نازل فرماتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یعنی اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ضروریات میں سے ہے۔ اگر اس کام کو ہم نے نہیں کیا تو اس کے لیے وعید موجود ہے قرآن۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے پہلے ہی نمبر کو آخری نمبر سمجھ لیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیں، اس کو پڑھنا آ جائے، اس کا نام ہے تلاوت۔ تلاوت کے بعد دوسرا مرحلہ معانی سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کیا ہے، اور ایک جگہ پر یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر ایک نبی برپا کیا، ایک رسول پیدا فرمایا۔ وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایسے رسول ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ اور ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا ایک منشا، منصب یہ بھی تھا کہ آپ قرآن کے مطالب کی تشریح کرتے تھے، بتاتے تھے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، اس کی یہ مراد ہے، اس کا یہ منشا ہے۔ یہ مقصد تھا اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا۔ معلوم ہوا تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ دیکھو اللہ نے دو الگ الگ چیزوں کو بیان کیا۔ پہلے کا یتلو، تلاوت کرتے ہیں، آگے فرمایا وَيُعَلِّمْهُمْ، اور ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ منشا ہے، اللہ کی یہ مراد ہے۔ آیات کی تشریح کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ معلوم ہوا یہ بھی ایک کام ہے امت کے ذمے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر تیسرا نمبر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل تو آخری اور انتہائی چیز ہے، اسی کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ عملی پہلو کو بتایا کہ قرآن آیا کیوں؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ہم کو نکال دے کفر سے، نکال دے شرک سے، نکال دے معصیتوں سے، نکال دے بے حیائیوں سے، ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے نکال کر علم کی روشنی دیں، عمل کی روشنی دیں، اچھائی ہم کو سکھائیں اور نیکیوں میں ہم کو لے آئے، اور ہم اچھے تقوی والے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کرنے والے بندے بن جائے۔ اس کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو یہ تین مرحلے ہیں، تلاوت کرنا، نمبر 2 تعلیم حاصل کرنا، یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے
اور آخری مرحلہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا. یہ ہے مقصد قرآن کریم کے نزول کا. جب ہم اس کو اپنا مقصد زندگی بنا کر ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں گے تو قرآن کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ ہے جو کئی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ظلمتوں کا ذکر آیا وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا, اور نور کا جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں واحد کا ذکر واحد کے لفظ سے آیا. یہاں بھی دیکھیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ, ظلمت کے معنی ہے اندھیری, یہ واحد ہے ظلمت, اس کی جمع ہے ظلمات, جس کو آپ کہتے ہیں پلورل یعنی جمع کا صیغہ ہے. اور اس کے مقابلے میں نور آیا اور وہاں واحد کا لفظ ہے من الظلمات الی النور, ایک واحد کا لفظ ہے. ایسا قرآن میں کئی جگہ موجود ہے, اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ظلمتوں اندھیریوں کے تذکرے میں جمع کا صیغہ آیا ہے اور نور کا ذکر آیا تو واحد کا لفظ آیا. علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ اور برائیاں تو بہت ہیں, مختلف شکلوں میں. دیکھیے مذاہب بھی کئی ہیں, وہ سب باطل, سب گمراہی کی طرف لے جانے والے, سب کے سب ظلمتوں والے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو, جینی مذہب ہو, بدھسٹ مذہب ہو, یا اسی طریقے پر یہ عیسائیوں کا مذہب ہو یا یہودیوں کا مذہب ہو, یہ سب کے سب باطل مذاہب ہیں. ان کے اندر اس وقت میں پہلے کچھ بھی ہو اس کی شکل, لیکن اس وقت جو اس کی صورتحال ہے قرآن کے نزول کے وقت میں وہ ایسی شکل اور ایسی چیز ہے جس کے اندر ظلمت کی ظلمت ہے, اس لیے کہ اس کے اندر سے حقانیت اور صداقت سب اڑا دی گئی, تحریف کر دی گئی, عدل بدل کر دیا گیا, مضامین میں الٹ پھیر کر دیا گیا, اور اچھائیوں کو اس کے اندر سے نکال کر پھینک دیا گیا, کفر کو اس کے اندر ٹھوس دیا گیا, شرک کی باتوں کو ٹھوس دیا گیا, ظلمتیں ہی ظلمتیں اس کے اندر طاری کر دی گئی. اس لیے سب کے سب ظلمتیں. اس کے مقابلے میں ایک ہی ایک چیز ہے جس کو اختیار کرنا ہے, وہ اسلام. اگرچہ اسلام میں بہت سارے نور جمع, لیکن وہ ایک نور ہے جو سب نوروں کو اپنے اندر لیا ہوا. اور یہ بھی بات ہے کہ جب نور آتا ہے نا تو ایک ہی شکل میں ہوتا ہے. دیکھو یہاں کتنے لائٹ لگے ہوئے ہیں, اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی وہ لائٹ کی روشنی دکھاؤ, یہ لائٹ کی روشنی دکھاؤ, وہ پیچھے والے لائٹ کی روشنی دکھاؤ, وہ سامنے والے لائٹ کی روشنی دکھاؤ, تو آپ کوئی تمیز نہیں کر سکتے. روشنی آتی ہے تو ایک بن جاتی ہے. دیکھو ساری مسجد اس وقت روشن ہے, اگرچہ لائٹ کئی جل رہے ہیں. اسی طرح اسلام ایک روشنی ہے, اس روشنی کے اندر بہت ساری روشنیاں ہیں. اس کے اندر توحید کی روشنی ہے, اس کے اندر رسالت کی روشنی ہے, اس کے اندر اچھائیوں کی روشنی ہے, اس کے اندر اخلاق کی روشنی ہے, اس کے اندر علم کی روشنی ہے, اس کے اندر عمل کی روشنی ہے, اس کے اندر تقوی و طہارت کی روشنی ہے, اس کے اندر خشوع و خضوع کی روشنی ہے, اس کے اندر انابت کی روشنی ہے, اس کے اندر توکل کی روشنی ہے, اس کے اندر شکر کی روشنی ہے, اس کے اندر صبر کی روشنی ہے. اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں تو بے شمار اچھائیاں موجود ہیں, لیکن وہ سب مل ملا کر ایک روشنی ہے. تو بہرحال تمام قسم کی ظلمتوں سے نکلنا اور ایک اسلام کی روشنی کی طرف آ جانا, یہ مقصد ہے اللہ کا. جو آدمی یہ کرے سمجھو کہ وہ ہو گیا اللہ کے مقصد کو پورا کرنے والا. باقی لوگ جو قرآن کے بارے میں عجیب عجیب نظریات قائم کیے ہیں یا نظریات کے بغیر عملی طور پر غلطیاں کرتے جا رہے ہیں, جس کی ایک دو مثالیں تو میں نے ابھی آپ کو دے دی. اسی طرح یہ بھی مثالیں ہیں, قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں. کہیں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, بہن بھائی کا جھگڑا, یا کسی رشتہ دار کا جھگڑا, یا دوستوں کا آپس میں جھگڑا, تو قسمہ خصمی کے لیے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. قرآن اس کے لیے تھوڑا ہی آیا, قرآن اس کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا اس کے لیے جس کو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ. اسی طرح بعض لوگ
قرآن سے ایک اور بڑی غلط حرکت کرتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو فال دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ فال نکالنا۔ بھائی فلاں مسئلہ ہے، فال نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ قرآن سے فال، اور اس میں بھی عجیب عجیب خود من گھڑت طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ طریقہ کہ قرآن بند کر کے کوئی بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے قرآن کھولتے ہیں اور پہلے حرف کو دیکھتے ہیں۔ اب پہلا حرف جو آیا اس کے مطابق ہو جائے گا، اس میں اچھائی کی بات آئی ہے تو اچھا ہو جائے گا، کوئی برائی کا لفظ آیا ہے تو برا ہو جائے گا۔ مثلا کھولتے ہی شر کا لفظ دکھنے لگا تو کہنے لگے بھائی شر ہے، شر ہے، اور کھولتے ہی اگر خیر کا لفظ نظر آ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا خیر سے ہو جائے گا۔ یاد رکھو یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں، قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی گستاخی ہے، قرآن اس کے لیے قطعاً نازل نہیں ہوا ہے۔ اور پھر یہ فال دیکھنے کی جو بات ہے اس کا تو کوئی تک دین سے شریعت سے تو ہے ہی نہیں۔ ہاں فال ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کان میں اچھی بات پڑ جائے تو اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اتنا کر لینا تو جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فال کلمت حسنہ ہے، یعنی کوئی اچھا اور خیر کا کلمہ ہے۔ کسی نے مثال کے طور پر ایک آدمی سے کہہ دیا ماشاءاللہ آپ کا تو کام بن جائے گا، ہم نے امید باندھی اللہ سے کہ بھئی اس بیچارے کی زبان سے میرے حق میں نکل گیا ہے کہ اللہ تمہارا کام بنا دے گا، تو دل میں ہم نے اللہ سے امید کر لی۔ اتنی حد تک اگر کسی کی بات سے ہم فائدہ اٹھا کر اللہ سے امید باندھ لیتے ہیں، یہ ہے فال نیک، اس کی گنجائش ہے، لیکن فال بد کی گنجائش اسلام میں نہیں۔ فال بد کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں فال بد ہوتا تھا، کوئی آدمی جا رہا تھا اور سامنے سے کوئی جانور نکل گیا تو اس نے کہا بھائی میرا تو کام نہیں ہوگا، وہ گھر کو واپس آ جاتا تھا۔ یا بھی کرتے لوگ، سامنے سے کالا کتا گزر گیا تو سمجھتے ہمارا کام نہیں ہوگا، یا کالی بلی راستہ قطع کر کے چلی گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ تو سب بے وقوفیوں کا مجموعہ ہے، حماقتوں کا مجموعہ ہے، دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات مشہور ہے لوگوں میں کہ جو ہے دو کوے اگر مل کے بیٹھے ہوں ان کو کوئی دیکھ لے وہ بہت اچھا ہے، ایک کوے کو اگر کوئی دیکھ لے وہ بڑا برا ہے۔ اب کہیں ایک کوا بیٹھا، لوگ جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایک کوے پہ نظر پڑ گئی تو کیا پتہ نہیں مصیبت آ جائے گی، اور دو کوے بیٹھے تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کا حال۔ اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، ہم نے بچپن میں کتابیں پڑھی تھی فارسی کی، تو اس کے اندر ایک لطیفہ آیا تھا کہ ایک جگہ پر جو ہے ایک دو کوے آ کے بیٹھے تو اس گھر کے غلام کو نظر آ گئے، تو غلام نے دیکھ لیا دو کوے بیٹھے ہیں، اس کا جو آقا تھا اس نے کہہ رکھا تھا کہ بھئی دو کووں کو دیکھنے سے بہت خیر ہے، بھلائی ہے، سعادت ہے، اگر کبھی دو کووں کو اکٹھا بیٹھے دیکھو تو مجھے فوراً بلا کے دکھا دینا۔ تو اب وہ غلام کی نظر پڑی دو کوے بیٹھے ہیں تو اس نے فوراً جا کر آقا کو بلایا، حضور حضور آئیے کہ دو کوے بیٹھے ہیں، دیکھ لیجئے، سعادت پا لیجئے۔ اب وہ بیچارہ سو رہا تھا، اٹھ کر سنبھل کر آنے تک ایک کوا اڑ گیا۔ اب وہاں آیا تو ایک ہی کوا تھا، اب ایک کوا دیکھنا تو نحوست ہے اس کے خیال میں، دو کوے دیکھنا سعادت۔ اب وہ سعادت تو ملی نہیں، نحوست مل گئی اسے، اس لیے بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا تو وہ غلام کو پکڑ کر زور سے مارا، مار مار کر اس کو جو ہے ادمرا کر کے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے دو کوے دیکھے تھے، میرا یہ حال ہوا، آپ نے ایک کوا دیکھا تو آپ تو اچھے، دیکھیے سعادت اس کو ملی، برائی اس کو ملی۔ تو یہ ہے لوگوں کا حال کہ جو ہے اچھائی اور برائی کا معیار ایسی چیزوں کو بنا رکھا
جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کے مضامین پر جو ہے یقین کامل رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے ہر اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر برائی وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اچھائیوں کا دینے والا، برائیوں کا دینے والا، صحت مندیوں کا عطا کرنے والا اور بیماریوں کو نازل کرنے والا، اچھائی اور برائی سب کا مالک اور خالق تو اللہ۔ قرآن میں اللہ نے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ فرمائیے اے اللہ پورے عالم کے مالک، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ملک عطا کرتے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے آپ چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں، اور اسی طرح وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ علماء کہتے ہیں خیر ہے پر بات رک گئی، لیکن مطلب ہے خیر بھی اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، شر بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یقین تو یہی ہے کہ اللہ شر کا مالک بھی ہے، خیر کا مالک بھی ہے، لیکن بولنا نہیں چاہیے اللہ کو ایسا، یہ ادب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، یہی قرآن نے سکھایا ہے، خیر و شر دونوں کا مالک اللہ، لیکن اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ایسا بولنا درست نہیں، ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ اے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں شر بھی ہے، یہ بولنا اچھی بات نہیں، اس لیے یہاں یوں کہا گیا بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ علماء نے اس کی بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا، انہوں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، محل کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بڑے ہال بنائے، بیڈ رومز بنائے، کچن روم بنایا اور مختلف قسم کے روم، ضرورت کی چیزیں، دفتری سامان، دفتری چیزیں، سب کچھ بنایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اتنے محل کے اندر بیت الخلا بھی کئی بنائے ہوں گے یا نہیں بنایا؟ اگر محل میں بیت الخلا نہیں بنایا تو بادشاہ کو جھونپڑی میں جانا پڑے گا کسی کی طرف، تو اس لیے جب محل بنائے گا تو عالیشان کمرے، عالیشان ہال، عالیشان سب کچھ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عالیشان بیت الخلا بھی بنائے گا وہ۔ اب کسی آدمی کو بادشاہ کی تعریف کرنا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین قسم کا جو ہے اپنا محل بنایا ہے، یہ تعریف کرنا ہے، تو تعریف کیسے کرے گا؟ مطلق یوں کہے گا ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی، بہت اس کے اندر لاجواب چیزیں بنائی ہیں، بہت اچھا بنایا ہے، بڑا ڈیزائن کا بنایا ہے، بڑا عالیشان بنایا ہے، یوں کہے گا۔ اگر کوئی کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے بیڈ روم بھی بنائے، بہت اچھے بیت الخلا بھی بنائے، تو یہ تو اچھا نہیں لگے گا بولنا۔ بنایا تو اسی نے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سامنے اس طرح بولنا گستاخی سمجھا جاتا ہے، بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ سکھایا بیدک الخیر، حالانکہ ہے بیدک الخیر والشر، اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں شر بھی ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر بھی ہے، لیکن اللہ سے خطاب ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ تو بھائیو، قرآن کا منشا، مقصد ہم کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔